مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر کے اندر حیات ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی۔ اور جو آدمی بھی روزہ اطہر کے پاس جا کر سلام کرتا ہے اس کو چاہیے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، لفظ یا کے ساتھ سلام پڑھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی میرا سلام سنتے بھی ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب آؤ تو میرے حبیب کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ وہاں ہر بندہ دبے پاؤں چلتا ہے، آہستہ آہستہ گفتگو کرتا ہے کہ اپنے حبیب پیغمبر کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور یہاں پر جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اس درود پاک کو بجلی کی رفتار جتنا تیز لے کر چلتے ہیں اور جا کر ہمارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ہدایہ تو بھیجے جا سکتے ہیں، سب سے بہترین ہدیہ آج کے جمعہ پہ عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے درود پاک کا ہدیہ۔ یہ درود پاک کا ہدیہ اور یہ وظیفہ اتنا اہم ترین اعلیٰ عرفہ وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے انسان کا اندر پاک ہوتا ہے، جس کے پڑھنے کی برکت سے انسان کا باہر پاک ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ دلوں کے غم ختم کر دیتے ہیں، جس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ عظیم وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے قبر کے اندر بندے کو نجات ملتی ہے۔ یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جس کے کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کے حبیب پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اتنے فوائد یہ سارے کے سارے اسی درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھیں۔ ایک قاری ہیں جس کو سید القراء کہا جاتا ہے، دنیا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ عظیم قاری ہیں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے بھی تھے، جس کا قرآن حضور سنتے بھی تھے۔ یہ میرے محبوب کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا، اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کا بہت شوق ہے، آپ مجھے یہ فرمائیں کہ میں اب جب دعا کرنے لگوں اس دعا کے اندر آپ کی ذات پہ درود پاک کتنا پڑھوں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو جتنا تم پسند کرو۔ عرض کرنے لگا حضور پھر میں دعا کے اندر چوتھائی حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں گا، باقی دعا مانگوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر درود بڑھا لوگے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ عرض کرنے لگا حضور نصف حصہ دعا مانگوں گا اور نصف حصہ آپ کی ذات کے اوپر درود پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر اس سے بڑھا لو تو فائدہ ہوگا۔ پھر وہ عرض کرنے لگے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی پھر میں 3 حصے آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھوں گا 2/3 اور 1 حصہ صرف دعا مانگوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو پھر تجھے اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر عرض کرنے لگا حضور آج کے بعد میں دعائیں نہیں مانگوں گا بلکہ جتنا دیر دعا کرتا ہوں اتنا دیر میں آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود پاک پڑھتا رہوں گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑھے، فرمایا اگر تو اتنا درود پاک پڑھے گا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر میں محمد تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ تیرے سارے غموں کو دور کر دے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی درود پاک پڑھنے کی وجہ سے انسان کے اندر کے غم ہوں وہ بھی دھل جاتے ہیں، انسان کی زندگی معاشرے کے غم ہوں وہ بھی دھل جاتے ہیں، انسان کے جتنا گناہ بھی ہوں درود پاک ایسا وظیفہ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے ساتھ آدمی کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے اوپر درود پڑھتا ہے میں اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روحانی اور جسمانی پاک فرما دیتے ہیں۔ یہ انسان کی روح کو کثرت کے ساتھ درود کی وجہ سے روح پاک ہوتی ہے، انسان کا جسم پاک ہوتا ہے۔ پاک نبی نے پاکی کا وظیفہ درود پاک بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے میرے حبیب پیغمبر کل قیامت کا دن ہوگا، آدم تا آخری انسان ساری انسانیت ایک میدان کے اندر ہوگی اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ملے گی، اتنا جم غفیر، تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے، ہم آپ کا قرب کیسے حاصل کریں گے؟ یہاں آپ کو اگر نہ دیکھیں تو چین نہیں آتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا ان اولا بھی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا جو آدمی میرے اوپر کثرت کے ساتھ دنیا کے اندر درود پاک پڑھے گا اس کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس میرے امتی کو میرا قرب عطا فرما چھوڑیں گے۔ نبی کا قرب چاہتے ہو قیامت کے دن دنیا کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو اس کے لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ رئیس المفسرین ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عباس یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ بٹھا کے قرآن کی تفسیر سکھائی، جس کو دنیا رئیس المفسرین کہتی ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی بڑھیپے کے اندر نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں چلی گئی تھی، تو آپ نے ایک غلام اور لڑکے کو رکھا تھا جو آپ کا ہاتھ پکڑتا مسجد تک لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہونے لگا، بچے کو آواز دی، وہ بچہ نہ آیا، پریشان ہو گئے کہ آج نماز جاتی رہے گی۔ جب آپ نے دیکھا کہ نماز کا ٹائم بالکل سر پہ ہے، قریب ہے، تو آپ نے وضو بنایا، مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی اور ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا جب ضرورت ہو اللہ سے مانگنا، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ ساری زندگی عبداللہ بن عباس نے یہ نماز قضا نہیں کی ہے، تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ آج آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے تیرے گھر کی نماز اور جماعت مجھ سے چھوٹ رہی ہے، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اگر تو پیدائشی طور پہ مجھے آنکھیں دے سکتا ہے، ختم شدہ آنکھیں بھی دوبارہ تو عطا فرما سکتا ہے، اللہ نماز کی خاطر آنکھیں نصیب فرما۔ اس قدر روئے اور دل سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت آنسو زمین پہ بعد میں گرے، اللہ آنکھوں کی روشنی اللہ نے پہلے نصیب فرما دی۔ یقین اتنا مضبوط تھا، گئے اور جا کر نماز ادا فرمائی۔ پھر بچہ بعد میں آیا، بچے کو کہا جاؤ بیٹا آج کے بعد آپ کو چھٹی ہے، میں اللہ سے مانگ چکا ہوں، اب نماز کے ٹائم اللہ مجھے بلائی عطا فرمائیں گے۔ آخر دم تک پھر یہی معمول تھا کہ آپ کو نماز کے ٹائم آنکھوں کی بینائی آ جاتی تھی، نماز کے بعد بینائی ختم ہو جاتی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی آپ کے بعد ہم آپ کو دیکھنا چاہیں، خواب کے اندر آپ کی زیارت کرنا چاہیں، وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل آسان ہے، جب جمعہ کا دن ہو پھر رات آئے یا شب جمعہ ہو، جمعہ کی رات آئے، رات کو کھڑے ہو جانا، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لینا، اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھنا۔ جب یہ پڑھ چکو پھر اللہم صلی علی محمد النبی الامی، بالکل آسان سا درود پاک ہے،
لیکن اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بندہ 1000 مرتبہ اس کو ایک رکعت کے اندر، دوسرے 1000 مرتبہ دوسری رکعت کے اندر پڑھے گا، صرف ایک رات وظیفہ کرنا ہے، صرف 2 رکعت پڑھنی ہے، پہلے سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد 25 مرتبہ، پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، لوگو اگلا جمعہ نہیں آنے پائے گا، اگلے جمعے آنے سے پہلے اللہ خواب میں اپنے حبیب پیغمبر کی زیارت نصیب فرما چھوڑیں گے۔ وہ عزیزو، یہ وہ واحد وظیفہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدتاً، فرمایا جب کوئی آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ عزیزوں، جب بندہ اللہ کے نبی کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتیں کتنی متوجہ ہوں گی۔ حضور نے فرمایا جس آدمی نے 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں محمد اس سے مصافحہ کروں گا، میں اس سے سلام کروں گا۔ گناہ معاف کروانے ہیں، درود پاک پڑھیں، اندر کا میل ختم کرنا ہے، درود پاک پڑھیں، اگر اپنے غم دھونے ہیں درود پاک پڑھیں، اگر اللہ کی رحمت متوجہ کرنی ہے درود پاک پڑھیں، نبی کی زیارت مقصود ہو درود پاک پڑھیں، اور اگر آپ کو جناب قیامت میں حضور کا قرب مقصود ہے درود پاک پڑھیں۔ یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ کے نبی نے آسان سا وظیفہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا، اور پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، من صلی علیکا صلیت علیہ، من سلم علیکا سلمت علیہ۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب پیغمبر، جو آپ کی ذات کے اوپر درود پڑھے گا میں رب اس کے اوپر درود بھیجوں گا، جو آپ کی ذات کے اوپر سلام پڑھے گا میں رب اس کے اوپر سلام بھیجوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جتنے احکامات عطا فرمائے ہیں، کسی حکم کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم یہ حکم بجا لاؤ کیونکہ میں رب بھی اس کو ادا کرتا ہوں۔ اللہ نماز سے پاک ہے، اللہ نے نماز کا ہمیں حکم فرمایا، اللہ سجدے سے پاک، اللہ مانگنے سے پاک، اللہ عاجزی سے پاک، اللہ تضرع سے پاک۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم ہمیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم ہمیں فرمایا، اللہ نے عشر کا حکم ہمیں فرمایا، سارے احکامات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن جب باری آئی اس عمدہ اعلیٰ عرفہ وظیفے یعنی درود پاک کی تو اللہ پاک نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، او اللہ کے بندو یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کے اندر اللہ خود بھی شریک ہوتا ہے، یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کے اندر اللہ کے سارے فرشتے بھی شریک ہیں۔ پھر بندے کے اس دل میں شوق پیدا ہوا، اللہ اتنا کون سا اعلیٰ وظیفہ ہے کہ جس کے اندر تو بھی شریک ہے، جس کے اندر تیرے فرشتے بھی شریک ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ درود پاک کا وظیفہ ہے کہ میں رب بھی اپنے پاک پیغمبر کے اوپر درود پاک بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی اپنے پاک پیغمبر پہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی پاک پیغمبر کے اوپر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ عزیزو یہ نہ سمجھنا جیسے میں آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد نبی الامی، اللہ بھی اس طرح درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اللہ کا درود اور ہے، میرا آپ کا درود اور ہے۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ جب اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے، اپنے حبیب کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، فرشتوں کو جمع کر کے اپنے محبوب پیغمبر کی تعریفیں کرتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے۔ اور فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے درجات کو اور بلند فرما، اللہ اپنے حبیب کے درجات کو اور بلند فرما۔ عزیزو یہ وہ واحد وظیفہ جس کے اندر اللہ شریک ہو، یہ وہ واحد عمل ہے جس کے اندر فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں۔ اللہ نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے، کہیں بھی اگر تم پھنس جاؤ، کہیں بھی تمہیں پریشانی ہو، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے وہ پیر و مرشد ہیں، آپ ان کے خلیفہ مجاز ہیں۔ آپ کو ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت میری ایک بچی تھی، جان کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا تھی، وہ میری چاند جیسی بچی مجھے بہت عزیز تھی،
میں نے اس کی شادی کی، بہت سارا جہیز دیا، بہت سارا سامان دیا۔ جب وہ وہاں میکے کے اندر جب وہ پہنچی اپنے سسرال میں، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوئے، مارا گیا، پیٹا گیا، پھر طلاق دے کے اس کو واپس بھیج دیا گیا، سارا سامان اس کا قابو کر کے پھر ہمارے اوپر کیس درج کیا گیا کہ وہ ہمارے گہنے چوری کر کے گئی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گہنے واپس لینے آ جائے۔ آج ہم پیشیاں بھگتا رہے ہیں، آج عدالتوں کے چکر کرا رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، بیٹی ہماری کو طلاق ہوئی، پیسہ ہمارا، سونا ہمارا، اور کیس بھی ہمارے اوپر کر دیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، درود پاک پڑھنا شروع کر دو، درود پاک سے غم ہلکے ہوتے ہیں، اللہ غموں سے نجات نصیب فرماتے ہیں۔ پورے گھر والوں نے تسبیح شروع کر دی، سارا دن درود پاک پر عمل شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ پھر وہ خامن گیا، وہ کہنے لے کر سنارے کے پاس، سنار نے کہا لے آؤ رسید، کہنے لگا رسید گم ہو گئی۔ اس نے پولیس والے کو بلایا، پولیس والے اٹھا کر لے گئے، 2-4 ڈنڈے پھیرے، کہنے لگا کہ حضرت یہ ہمارا سونا نہیں، یہ اس بچی کا ہے جس کو ہم نے طلاق دی ہے، یہ رسید بھی اس کے پاس ہے، سونا بھی ان کے پاس آ گیا، خامن کو پکڑا گیا، جیل بھی ہوئی، کیس بھی ان کے پاس درج ہوا۔ درود پاک پڑھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں شاعر آ کر کہہ دیتے ہیں کہ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، ایک پھول قدہ بھی بارہ نہیں ہونا، سمندر کا یارو کنارہ نہیں ہونا، وہ جھیرا نبی کے درود پڑھ دے، خدا دی قسم قبر دے اندر اندھارا نہیں ہونا۔ اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ درود پڑھ سے نجات ملسا، بہشت والی سوغات ملسا، خدا دی قسم قبر دے اندر نبی دے چہرے دی جھات ملسا۔ عزیزو یہ ربیع الاول، یہ سب سے قیمتی گھڑیاں یہ ہیں کہ ہم اس کو درود پاک کے اندر گزاریں، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، دن جمعہ کا تھا، آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، دن جمعہ کا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، دن جمعہ کا ہوگا، جمعہ کے اندر میرے اوپر کثرت سے درود بھیجنا، کثرت سے درود پڑھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فوراً عرض کیا حضور آپ جب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے پھر ہم کیسے آپ پر درود پاک پڑھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیدے کی بات ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام کو زمین کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، نبی کا جسم مٹی نہیں کھا سکتی ہے، درود پاک پڑھنا تمہارا کام ہے، روز اقدس کے اوپر پہنچانا رب العلا کا کام ہے۔ عقیدہ حیات النبی یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ عزیزو ایک تو عقیدہ مضبوط رکھیں، اور اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، وہ درود پاک کا تحفہ دیں، اور کوئی ایسے کوئی خوش نصیب انسان ہو جو کہیں کہ میں اللہ کے نبی کو تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں، داڑھی کا تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں، میری سنت، میں نے اتنا عرصہ، میں نے کئی مرتبہ یہ درد دل سنایا، اللہ والے نے حضور کو خواب میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک خون و خون تھا، چھلنی تھا، کہا اللہ کے نبی جی کس چیز کا خون ہے؟ فرمایا جب میرے امتی جا کر نئی کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ ان کی داڑھی پہ اس طرح چلاتا ہے، وہ اس طرح ان کے چہرے پہ نہیں چلتا، مجھ محمد کے سینے پہ چلتا ہے۔ تو عزیزو اللہ کے نبی کا سینہ ٹھنڈا کرنے کی خاطر آج کوئی 2-4 انسان کوئی اللہ کے نبی کے پیارے جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں مڑوائیں گے، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے آپ سے، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمہاری مغفرت کی اللہ کے نبی دعا کریں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ حضور کو اس مہینے میں تحفہ یہ دیں کہ داڑھی سجائیں، تحفہ یہ دیں کہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو روزہ عطر کی حاضری بار بار نصیب